بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: دھوپ کے گرم پانی سے غسل کرنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: برص کی بیماری ہوتی ہے۔ سوال: گھڑے کا پانی پینے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: بلڈ پریشر۔ سوال: دنیا میں کل کتنے دیش ہیں؟ جواب: 195 دیش ہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو درجے میں نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہیں؟ جواب: جھگڑنے والوں میں صلح کرا دینا۔ سوال: پیغمبروں کے کتنے طبقے ہیں؟ جواب: پیغمبروں کے 3 طبقے ہیں۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مسلمان پر کس فعل کے کرتے وقت بسم اللہ کہنا فرض ہے؟ جواب: حلال جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا فرض ہے۔ سوال: 6 مہینے سے زیادہ اگر کوئی تسبیح پڑھی جائے تو اس انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: جو انسان زیادہ عرصے تک تسبیح کرتا ہو، مثلاً 3 یا 4 سال تک، تو اس کی تسبیح اس کے لیے نور بن جاتی ہے اور اس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے شیطان کے جسم کا ایک اعضا ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: صدقہ دینے سے۔ سوال: امہات المؤمنین میں سے کس کا حجرہ ابھی تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: جو مٹھائی غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے وہ مٹھائی کھانا حرام ہے۔ سوال: شیطان انڈے اور بچے کہاں دیتا ہے؟ جواب: بازار میں۔ سوال: کیا ایک انسان کی عمر دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے؟ جواب: نہیں لگ سکتی۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جہاں نماز ادا کرنے سے ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: مسجد قباء میں۔ سوال: جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس قوم کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ جواب: موت مسلط کر دی جاتی ہے۔ سوال: آسمان میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار تشریف لائے؟ جواب: 24,000 بار۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جس میں کوئی دریا نہیں؟ جواب: سعودی عرب۔ سوال: جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: ایمان کی بیماری، یعنی ایمان کا کمزور ہونا اور انسان کا دین اسلام سے دور ہو جانا، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کا کوئی نیک اعمال قبول نہیں ہوتا؟ جواب: شرک کرنے والے کا کوئی نیک اعمال قبول نہیں ہوتا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے بڑا رزق کون سا ہے؟ جواب: بغیر توبہ کیے سو جانا سب سے بڑا رزق ہے۔ سوال: اذان کے فوراً بعد اگر عورت نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: پڑھ سکتی ہے۔ سوال: شیطان کس عورت کے کان میں پیشاب کرتا ہے؟ جواب: دیر سے اٹھنے والی عورت کے کان میں۔ سوال: اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: قربانی کون کر سکتا ہے؟ جواب: اختیار رکھنے والا۔ سوال: انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جواب: انسان قیامت کے دن محبوب لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ سوال: درود ابراہیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے مرتبہ آیا ہے؟ جواب: درود ابراہیم میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 4 مرتبہ آیا ہے؟ سوال، کون سے 2 گناہ ہیں جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے؟ جواب، ظلم اور قطع رحمی۔ سوال، کون سی چیز جنت میں جانے کی زیادہ وجہ بنے گی؟ جواب، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق جنت میں جانے کی زیادہ وجہ بنے گی۔ سوال، وہ کون سی صورت ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی؟ جواب، سورہ فاتحہ۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں کتنے سال قیام رہا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں 130 سال قیام رہا۔ سوال، صحابہ اکرام میں سے کس صحابی کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا۔ سوال، محرم الحرام کے پہلے 10 دن کون سی چیز کھانا حرام ہے؟ جواب، نیاز حسین کے نام سے محرم کے مہینے میں جو کچھ بانٹا جاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام پر ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح ان دنوں جو حلیم تقسیم کیا جاتا ہے، اگر اس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے تو اس کا کھانا قطعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نیاز اللہ کے نام پر ہے لیکن ہم اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ کھانا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا شمار صدقے میں ہوگا۔ سوال، نماز کے اندر کتنے نبیوں کا نام آتا ہے؟ جواب، 2 نبیوں کا۔ سوال، نماز پڑھتے وقت جمائیوں کا آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب، دوران نماز جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوال، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب، مسجد قباء۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کتنے جادوگروں سے ہوا تھا؟ جواب، 80,000 جادوگروں سے۔ سوال، کیا نماز عید سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب، نہیں، نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیا اس نے اسے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی ادا ہوئی اور اس نے سنت کے طریقہ کو پا لیا۔